وہی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری مطلقاً جائز ہے، بلکہ کار ثواب ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ دیکھا ہوگا نا، جب کڈنی فیل ہو جاتی ہے تو اس سے پانی ہضم نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہ منافق لوگ ہیں، جب اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جاتا ہے تو انہیں اہل بیت اطہار کا ذکر بھی ہضم نہیں ہوتا۔ کہ آج کے عرس کی محافل جو مروجہ ہیں کیا وہ جائز ہیں؟ کہ آج جشن عید میلاد النبی کی جو جلوس نکلتے ہیں کیا وہ جائز ہیں؟ کہ آج کی شادیاں، پارٹیاں اور بیاہ جو ہو رہی ہیں مروجہ طور پہ کیا وہ جائز ہیں؟ آج لوگوں کا جو تعزیہ بنانے کا طریقہ ہے وہ درست نہیں ہے، یہ بھی میں مانتا ہوں، لیکن جو درست طریقہ ہے وہ عوام کو کون بتائے گا؟ آپ ہی بتائیں گے نا۔ آج کل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ محرم چل رہا ہے، اور ماہ محرم جیسے بھی چلتا ہے، اتنے سال گزر گئے ہیں، جب بھی یہ مہینہ مبارک مہینہ آتا ہے تو لوگ کوئی اپنی پوسٹوں پر، سوشل میڈیا پر، کوئی تقریروں میں، کوئی اپنے بیان میں یہ کہ ہمیشہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے اس ماہ محرم میں تعزیہ داری حرام ہے، تعزیہ داری حرام ہے۔ لیکن مولویوں شرم کرو، جس حسین ابن علی نے اپنا پورا کنبہ اس گنہگار امت کے لیے قربان کر دیا، آج وہی امت اس حسین ابن علی کے ذکر کو، اس کی یاد کو روکنا چاہتی ہے۔ ارے مولویوں، جس کے نام پر تم پل رہے ہو، جس کا نام لے لے کر تم اپنی روٹیاں سیک رہے ہو، وہی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری مطلقاً جائز ہے، بلکہ کار ثواب ہے، یہ ثواب کا کام ہے، لیکن مروجہ تعزیہ داری حرام ہے۔ ایسے تو آج کے دور میں دیکھیں تو آپ خود بتائیں کہ مروجہ آج کے دور میں کیا جائز ہے؟ کہ آج کے عرس کی محافل جو مروجہ ہیں کیا وہ جائز ہیں؟ کہ آج جشن عید میلاد النبی کی جو جلوس نکلتے ہیں کیا وہ جائز ہیں؟ کہ آج کی شادیاں، پارٹیاں اور بیاہ جو ہو رہی ہیں مروجہ طور پہ کیا وہ جائز ہیں؟ تو آپ کیا ان مروجہ رسموں کی بنیاد پر سرے سے آپ اس چیز کو ناجائز کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ سرے سے ہی شادیوں کو، جشن عید میلاد النبی کی جلوس کو اور اپنے باباؤں کے عرسوں کو کیا آپ ناجائز کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہرگز۔ لیکن جب بھی ماہ محرم آتا ہے اور جب امام حسین علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کی یاد میں تعزیہ بناتے ہیں تو یہ دو ٹکے کے مولوی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تعزیہ داری حرام ہے، ہمیں تعزیہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ بات میں مانتا ہوں کہ اس ماہ محرم میں ایسے خرافات، بہت ساری خرافات ہوتی ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ آج لوگوں کا جو تعزیہ بنانے کا طریقہ ہے وہ درست نہیں ہے، یہ بھی میں مانتا ہوں، لیکن جو درست طریقہ ہے وہ عوام کو کون بتائے گا؟ آپ ہی بتائیں گے نا، کیونکہ آپ نے اپنی عوام کا پیسہ لیا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی عوام کی اصلاح کریں، انہیں بتائیں، کیونکہ آپ مبلغ ہیں اپنے دین کے۔ آپ پہ یہ ضروری اپنے بھولے بھالے لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ کیا صحیح طریقہ ہے۔ سیدھے آپ تعزیہ داری کو سیدھے حرام مت کہہ دیجیے، یہ آپ سے گزارش ہے مؤدبانہ۔ اور دوسری چیز یہ، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ جب بھی ماہ محرم آتا ہم اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرتے، ان کی فضیلتیں لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے، امام حسین، امام حسن علیہ السلام کا ذکر کرتے، ان کی شان، شوکت اور رفعت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے، تمام شہداء کربلا کے فضائل بیان کرتے۔ لیکن نہیں، ہم نے کیا کیا؟ جب بھی ماہ محرم آیا ہم نے صرف یہی خرافات میں یہ مہینہ اور یہ ماہ محرم گزار دیا کہ بس تعزیہ داری حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ یہ عمل درست نہیں ہے، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ محرم میں اہل بیت اطہار کا خوب ذکر کریں، ان کے نام کی محفلیں سجائیں اور لنگر کریں، سبیلے لگائیں، تاکہ امام حسین کی یاد تازہ ہو سکے۔ اور ہاں، میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب بھی کبھی اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے اندر ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب کڈنی فیل ہو جاتی ہے تو اسے پانی ہضم نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہ منافق لوگ ہیں، جب اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جاتا ہے تو انہیں اہل بیت اطہار کا ذکر بھی ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے فتنوں سے ہمیں بچائے اور اہل بیت اطہار کا سچا پکا ہمیں غلام بنائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ میری یہ جو باتیں ہیں آپ انہیں سمجھیں گے، بلکہ مجھے یہ نہیں کہیں گے یہ مولوی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا گستاخ ہے یا بریلوی جماعت سے خارج ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جب بھی ماہ محرم آئے آپ لوگوں کی اصلاح کریں اور انہیں صحیح طریقہ بتائیں کہ تعزیہ داری کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں آپ کے سامنے سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔